اسی طرح ایک فضیلت یہ بیان کی گئی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو جو شخص ایک روزہ رکھتا ہے رجب کا اللہ کی خوشنودی کی خاطر، ثواب کے حصول کی نیت سے، اس پر جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے تاکہ 8ویں روزے پر جا کے جنت کے 8 دروازے اس پر واقع کر دیے گئے۔ مراد یہ ہے کہ جس شخص نے رجب کے 8 روزے رکھے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن میں جس فضیلت کا ذکر کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کے لیے کیا اہمیت رکھے گی یا کسی اور کے لیے کوئی کیا اہمیت رکھے گی وہ بات، لیکن وہ فضیلت مجھے بہت بھائی۔ پہلے روزے کی اجر ہے، دوسرے روزے کا ایک اجر ہے، تیسرے روزے کا اجر یہ ہے کہ جس شخص نے رجب کا 3 روزہ بھی رکھا اسے اللہ کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو گیا۔ اس میں عبادات کا اجر بڑا ہے۔ اگر ہم اس اجر پر نہ بھی نظر رکھیں، ملنا تو باہر ہے کہ رب تو کسی کی نیکی، کسی کی محنت اور قرض اپنے ذمہ نہیں رکھتا، اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کہ اگر ہم روزے رکھیں ہیں رجب کے، لیکن اگر رب کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو گیا تو میرے خیال میں یہ سب ثواب اور سب اجر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی ایک انعام وہ سب پر لے جاتا ہے، کیونکہ اگر رب تعالیٰ کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو گیا ہمیں تو پھر باقی کچھ پیچھے رہتا نہیں، سبھی کچھ حاصل ہو جاتا۔ تو اس لیے مجھے رجب کے 3 روزے کی یہ فضیلت بہت اچھی کہ اگر میرے رب کی دوستی اور اس کا قرب مجھے حاصل ہو جائے تو شاید میں اسی واسطے سے بخش دیا جاؤں، معاف کر دیا جاؤں۔ اس مہینے میں کوشش کیجئے کہ نفلی عبادات کر لیں۔ فرض عبادات تو ہم پہ لازم ہے کہ اس کو ساری عمر باقاعدگی یا پابندی کے ساتھ کیا جائے، لیکن اس مہینے میں نفلی عبادات کر لیجیے اور رب تعالیٰ کی بزرگی کا ذکر، اس کی وحدانیت کا اقرار اتنا زیادہ کر سکیں کر لیجیے۔ رب تعالیٰ کی رحیم و کریم ہونے کی صفت سے، اس کی رحمت سے پوری امید اور توقع ہے کہ رب اس ذکر کے صدقے آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے گا، آپ پہ اپنا کرم کر دے گا، اپنا فضل کر دے گا۔ اور جس شخص پہ رب تعالیٰ کا کرم ہو گیا، اس کا فضل ہو گیا، پھر اسے کسی چیز کی حاجت رہتی نہیں، کہ رب اس پہ اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ وہ اس مقام پر لے جاتا ہے اپنے بندے کو جہاں وہ کہتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی۔